اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے سم اپ کیا جا سکتا ہے ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی؟ اور پچھلے 70 سال سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور 9 لاکھ فوج ان کو نہیں دبا سکی۔ ایسے ونڈو کھول کے دیکھتی نہیں کہ پاکستان کی فوج پہنچ گئی ہے۔ اور یہ میری سوچ اکیلے کی نہیں ہے، یقین کریں آپ جو آپ جذباتی ہو کے نعرے مارے ان سے آرام سے بیٹھ کے پوچھیں، وہ کہیں گے یار ہم پاکستانی ہیں۔ میں نے بات بڑی زبردست کی کہ ہر کشمیری کا دل میں پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہمیں جو کشمیر کا حق ہے دینا چاہیے، جو جائز حقوق ہیں ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ کو بھی دینے چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرش شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں STN اردو UK۔ آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں اور جس کا اثر خاص کر پہ اوورسیز پاکستانیوں پہ آ رہا ہے، اور یہاں کشمیری ہمارے بھائی اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے بنیادی طور پر ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن انٹرنلی جو آپ ایتھنیسٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں جس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہیں چودھری دلپذیر صاحب، مشیر سابق صدر آزاد کشمیر ہیں، مشہور سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، اور ہر جگہ جہاں پاکستان کی بات ہو، جہاں کشمیر کی بات ہو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں رضا چیمہ صاحب، کاروباری شخصیت ہیں، سیاسی سماجی شخصیت ہیں، اور آج ہم دونوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نفرتیں ہیں وہ کیوں پھیل رہی ہیں اور ان کو کیسے ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ جو محبت اور بھائی چارہ پاکستانیوں کی میراث ہے، پہچان ہے، اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ چودھری صاحب، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ سے یہ سوال کریں گے کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے خاص طور پہ، آپ یہ بتائیے کہ جو ایشو چل رہا ہے اس کشمیر کا، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے سم اپ کیا جا سکتا ہے ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فرق شمسی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، تو یہ آپ کا شکریہ۔ اور اس کے بعد رضا چیمہ صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو انہوں نے ہمیں فیسیلیٹ کیا، آج ہم ان کے دفتر میں بیٹھے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ایز اے کشمیری کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں سمجھا۔ آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ جو انڈر انڈیا ہے، مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک نسل تو ایک ہی ہے نا، وہ بھی کشمیری ہیں، اور پچھلے 70 سال سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور 9 لاکھ فوج ان کو نہیں دبا سکی۔ 9 لاکھ فوج سیدھی گولیاں مارتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں کے مجموع میں ہمارے گیلانی صاحب تھے، وہ نعرہ لگانا شروع ہوا اور اتنا فیمس ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور وہ گولیاں کھا کر جب وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ دفنانا پسند کرتے ہیں۔ 9 لاکھ فوج سامنے کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ مرد مجاہدوں کی طرح کھڑے ہو کر یہ نہیں، اگر وہ گیو اپ کر جائیں، ابھی وہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ ہم ہیں۔ ہم نے یعنی جب انہوں نے انڈیا نے وہ سیکشن 35A اور 370 ہٹایا اور اس کو ڈائریکٹ اپنے تحویل میں لے لیا، کیونکہ کشمیر کی علیحدہ شناخت ہے، آزاد کشمیر کی بھی، اس کشمیر کی بھی، تو اس وقت ہم نے کیا کیا، ہمارے یہاں پہ جو موجودہ قیادت تھی یا ہمارے اس وقت کی جو آرمی کی قیادت تھی، ہم نے کہا جی جمعے میں آدھا گھنٹہ باہر بدوائیں دے دیں، تو وہ بیچارے مایوس ہو گئے۔ وہ مائیں بہنیں 6 مہینے تک ایسے ونڈو کھول کے دیکھتی نہیں کہ پاکستان کی فوج پہنچ گئی ہے۔ تو یہ رویے جو ہے نا ہم نے، تو آج ہم بہت دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم، ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی، میری عمر بھی ماشاءاللہ بہت ہوگی، اور پچھلے 40 سال سے ہم فزیکلی ہندوستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کسی پہ احسان نہیں ہے، وہ ہمارا حق ہے، اس نے دبایا ہوا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کا، جنہوں نے ہمیشہ ہر آڑے وقت میں، ہر برے وقت میں کشمیریوں کا ساتھ دیا۔ پاکستان یعنی آرمی نے بالکل ساتھ دیا، جنگیں لڑی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اس پہ، یعنی ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ لیکن اب مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہی کشمیری بچے جو ساری زندگی نعرہ مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، آج وہ سڑکوں پر نکل کے جب پاکستان کے خلاف نعرے مارتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ بنی؟ کشمیر کمیٹی 3 سال پہلے بنی، تو کیا ہماری ایجنسیاں اتنی نااہل ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ بھارتی فنڈن ہے؟ کیا اتنے نااہل ہیں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہماری ایجنسی ہے، تو ان کو یہی نہیں پتہ چلا، ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگیں کرتے رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے طے کرتے رہے۔ اکتوبر میں معاہدہ کیا،
ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا 38، وہ میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، ان میں سے 2 کا بالکل یعنی بہت فائدہ ہوا کشمیری عوام کو، آٹے کا اور بجلی کا۔ باقی کوئی اتنے بڑے بڑے ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو ہے نا، لیکن میرا مطلب حکومتوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، جس طرح اسپتالوں میں مشین ہے، جس طرح کوئی پیکج دے دیں اس کا ایجوکیشن کا، تو یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے۔ مین 2 مسئلے تھے، ایک تھا ایئرپورٹ، دوسرا تھا 12 سیٹیں۔ وہ 12 سیٹیں ہمارے بھائی ہیں، وہ کشمیری جو جا کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک سسٹم ہے اس طرح تھا اگر آپ 10-12 لاکھ یعنی کشمیری 14 لاکھ کشمیری ہے یہاں پہ، تو ہم کہیں جی ہمیں بھی کم از کم 20 سیٹیں دو، ہم یہاں سے الیکشن لڑیں اور نمائندگی وہاں پہ جا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا نا، کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، کیا یہاں پہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا لڑ کے وہاں پہ نمائندگی نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت تھی، ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چلو انہوں نے مطالبہ کر دیا، آپ نے اس کو ہاں کر دی کہ 4 مہینے دے دیں، ہم اس کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ 4 مہینے کے بعد پھر وہ ان کے پیچھے آخر آ کے انہوں نے ان کو کہا جی کہ ہم اس ڈیٹ کو کال دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم اس پہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ نہیں کیا، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے، اور پھر یہ نہ پاکستان اداروں کے خلاف ہے، نہ پاکستان فوج کے خلاف ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہے، نہ ہی وہ آزادی مانگ رہے ہیں، نہ ہی وہ کچھ چیز ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی بو آئے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں۔ وہ کس کے خلاف ہیں؟ اپنی حکومت، آزاد کشمیر کے اپنا آئین ہے، اپنا وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، جو ابھی وزیر اعظم ہے، یہ اس وقت وزیر بلدیات تھے، ان کے سائن موجود ہیں، تو اب ان کے خلاف وہ نکلے، نہ تو وہ رینجر کے خلاف ہیں، نہ آرمی کے خلاف ہیں، کہیں کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا اس وقت تک۔ تو پھر کیا ہوا کہ مس مینج ہوا، مس ہینڈل ہوا۔ ایک طرف تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا جی کہ وہ آئیں گے تو میں ان کو میٹھا شربت پلاؤں گا، تو پھر کیا ضرورت پڑی گولیاں چلانے کی؟ ہمارے بچے ہیں، وہ جذباتی ہیں، جوش میں آئے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ مطالبات کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ وہ جو بیچارے ہمارے کشمیری ہیں، 4-4.5 لاکھ کشمیری پاکستان میں رہتا ہے، پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، 25 کروڑ، ہم ایک ہیں، 2 نہیں ہیں، اور یہ میری سوچ اکیلے کی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ، جو آپ جذباتی ہو کے نعرے مارے، ان سے آرام سے بیٹھ کے پوچھیں، وہ کہیں گے یار ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے خلاف کوئی اتنی سی بات آئے جو سب سے پاگے کشمیری ہوتے ہیں۔ ابھی 4-6 مہینے پہلے جب جنگ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے یعنی پاکستان کو اتنی بڑی فتح دی، تو پورا کشمیر بچہ ہماری مائیں بہنیں جوان فوج کے ساتھ کھڑے تھے، نہ کوئی وہاں پہ کاف لیگ کا تھا، نہ کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، سب بھی ایک نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں۔ تو میرا یعنی آپ نے جو سوال کیا نا، اس پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مس مینج ہوا ہے، اور میں آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی مسئلہ اتنے دور نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ یعنی باعزت لوگ، باروب لوگ جن کا انفلوئنس ہے، وہ آج بھی انگلینڈ میں موجود ہیں۔ مثلا میں نام بھی لے سکتا ہوں، لارڈ نذیر صاحب ہیں، لارڈ کربان صاحب ہیں، عمران حسین MP ہیں، یہ جو انفلوئنس رکھتے ہیں کشمیریوں پہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں، جو اور بھی بے شمار ہیں، کہیں میرے ساری اگر کسی کا نام رہ گیا تو وہ کہیں گے جی ہم کوئی کم کشمیری ہیں، سارے بہت قابل احترام ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں۔ آج وہ کشمیری نہیں ہے جن بیچاروں کو نہیں پتا تھا جانا کہاں ہے، آج تو یہاں پہ ہزاروں میں بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، 16 MP ہیں ہمارے، اور ان میں سے 12 کشمیری ہیں، اور اسی ہمارے خطے سے ہیں۔ یعنی جو ہاؤس آف پارلیمنٹ جو انگلینڈ کا، جو پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہزاروں میں ہمارے یعنی کونسلرز ہیں، میئرز ہیں، یعنی ہر فیلڈ میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ برمنگھم جائیں، مانچسٹر جائیں، اتنے انہوں نے امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، 200 400 بندہ ان کے آگے کام کرتا ہے۔ تو اتنے آپ جاہل تو نہیں رہے اتنے وہ، اس میں تھوڑا سا نرمی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کی انا پرستی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یعنی قصوروار سمجھتا ہوں لوکل جو ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہے یا وہ چاہے پاکستان کی ہے، انہوں نے مس مینج کیا ہے، اور اس کو ابھی بھی اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ ابھی اتنے دور نہیں گیا، کوئی بھی کسی نے بھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ بھائی انڈیا آ جائے اور ہماری ہیلپ کرے، اور انشاءاللہ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنے یعنی یقین کریں ہر کشمیری کا دل اسی طرح ہے کہ ہم اپنا ازلی دشمن انڈیا کو سمجھتے ہیں، جس نے ہمارا حق چھینا ہوا ہے۔ بات بڑی زبردست کی کہ ہر کشمیری کا دل میں پاکستان دھڑکتا ہے، اور مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جتنے بھی میں یہاں ہمارے دوست کشمیری ان سے بات ہوتی ہے، اور کیونکہ یہاں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن میں تھوڑا سا ان کی وہ کویسچننگ آپ سے کر سکتا ہوں ان کے بیہاف پہ، کیونکہ کوئی تو ہونا چاہیے جو وہ سوال اٹھائے۔
اب آپ نے بات صحیح کی، مس مینجمنٹ ہے اس میں، تو مجھے بھی بہرحال کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کرے گا، لیکن کیا دونوں اطراف کو تھوڑی نرمی نہیں دکھانی چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ 38 پوائنٹ ہے، 36 ہے، 38 ہے، ان میں سے میرے خیال ہے جو 37 میں نے دیکھے ہیں جو آپ نے مجھے شیئر بھی کیے ہیں، 37 تو ایسے ہیں میرے خیال ہے وہ ہر پاکستانی اس کے ساتھ آپ کے اسٹینڈ کرے گا، اور میرا خیال ہے وہ مسئلہ ہر پاکستانی کا بھی ہے، صرف کشمیر تک ہی نہیں بلکہ میں اس دن ایک جگہ بیٹھا تھا، دوست کہہ رہے تھے کہ جی یہاں جاؤ بھی بیمار ہو جائے کہا جاتا ہے اس کو راولپنڈی لے جاؤ، اس کو لاہور لے جاؤ، تو میں نے کہا میں جھیلوں سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں بھی بچپن سے یہ سن رہا ہوں، وہاں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو کہنا یا اسلام آباد لے جاؤ، راولپنڈی لے جاؤ یا لاہور لے جاؤ، تو یہ جو کامن مسئلہ ہے یہ تو پورے پاکستان کا ہے، تو ان پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو ایک مسئلہ ہے جو 12 سیٹوں کا ہے جس کے اوپر اٹکا ہوا ہے، تو کیوں نہ کہ جب حکومت ان کے 37 پوائنٹس مان چکی ہے یا مان رہی ہے یا کچھ پہ عمل ہو گیا ہے، کچھ پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی اس بجٹ میں جو کل بجٹ تجاویز دی ہے اس کے اندر شاید آپ کو معلوم ہو کہ 3 دانش اسکولوں کے لیے بھی اپروول کیا گیا، اور اس کے بعد MRI مشینوں کے جو بندے ہیں وہ حکومت کے بقول وہ پیمز میں میرے خیال ہے ٹریننگ لے رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایئرپورٹ ہونا چاہیے، وہ تو ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا پورے، بلکہ اس خطے میں پوٹوہار کے لوگوں کو ہوگا، تو کام ہو رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اکتفا کر لیا جائے، اور جو یہ چیز ہے جو 12 سیٹوں والی اس کو تھوڑا لنگر آن کر لیا جائے کہ چلے ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، الیکشن ہو جائے، نئے حکومت آئے گی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے، کیونکہ بنیادی جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو اصل میں تو یہی ہے نا، بجلی، پانی، تعلیم، علاج، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں تھوڑا سا ایکشن کمیٹی کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ایک پوائنٹ پہ؟ دیکھیں میں مثلا قانونی حیثیت سے نہیں یہاں بیٹھا، نہ ہی کوئی نمائندگی کر رہا ہوں گورنمنٹ کی، نہ کسی پارٹی کی، میں ایک عام انسان، عام کشمیری، عام پاکستانی بن کے ایک بات کر رہے ہیں ہم، لیکن جو رویے ہوتے ہیں نا یہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ آج کل جو میں سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، 1-2 خبیث قسم کے لوگ جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، جس طرح وہ کشمیریوں کی توہین کر رہے ہیں، جس طرح وہ کشمیریوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسے رویوں سے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی صلح رحمی۔ آج کا ہمارا جو بیٹھنے کا مقصد ہی وہ یہ ہے، تو میرا یہ میسج ہے کہ بھائی جان میرا یہ میسج ہے، ہم اوورسیز میں رہتے ہیں، بے شک بالکل اس میں شک نہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، ہماری ہر چیز اس ملک کے ساتھ جڑی ہے۔ یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف پاکستانی بن کر جینا چاہیے۔ میرا تعلق، میری محبت بیرسٹر سلطان سے تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس سے جگہ دے، تو میری ذاتی ہے، لیکن جہاں پہ آ جائے میرے بچوں کا فیوچر، جہاں پہ آ جائے میری کمیونٹی کا فیوچر، جہاں پہ آ جائے میری کمیونٹی کی کسی بات کا مقصد، تو میں پاکستانی ہوں۔ میں نہ اس وقت پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ نون کا ہوں، نہ کسی اور پارٹی کا ہوں، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں۔ تو اس کے بعد میرا یہ میسج ہے کہ جو لوگ اگر کوئی سن رہے ہیں تو خدا را ایسی جھوٹی باتوں پہ دھیان مت دیں، ایسے جو خبیث قسم کے کردار ہیں، جو ایسی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں، جو کسی کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کرتے ہیں، جو کسی ایک نیشن کو ایز اے کشمیری بنا کر اگر تذلیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا گھیراؤ کرو، چاہے وہ آپ کی پارٹی کا ہو، چاہے کسی اور کا پارٹی۔ میں اگر ہماری صف میں کوئی ایسا بندہ ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم نے پروف بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی جان آپ نے جو کرنا ہے کریں اپنے پلیٹ فارم سے، ہمارے پلیٹ فارم میں نہیں کریں۔ تو آپ نے دوسرا جو سوال کیا ہے نا، اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ اب مسئلہ جہاں پہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا دل لے کر بیٹھنا پڑے گا دونوں پارٹیوں کو۔ اگر آپ نے سالمیت رکھنی ہے، اگر آپ نے یکجہتی رکھنی ہے، اور اگر آپ نے مزید جانوں کا ضیاع نہیں ہونا، میرے پاس پورا فکر نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ہم ایک ریاست ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پچھلے 10 سے 12 دن سے کوئی نیٹ ہی نہیں ہے، میرے گھر میں بات ہی نہیں ہو سکتی، اگر بات کرنی ہو تو مجھے وہ پتہ نہیں کہاں سے کسی کو دینے سے یا جیلر سے میسج دے کے بھیجنا پڑتا ہے۔ یار واہ، کہاں پہ کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ یہ 2026 ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں تو میرا صرف یہی میسج ہے، اگر کوئی میرا میں نہیں کہتا کہ میں بگ گن، لیکن میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مسئلہ کافی حد تک کول ہو سکتا ہے اگر صحیح پلیٹ فارم سے صحیح لوگوں کو پکڑا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ دیکھیں آج اگر فرض کیا آپ گن کے زور پہ وہ دھرنا ختم ہی کرا دیتے ہیں، کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، بات آپ کی درست ہے۔ اب ہم چیمہ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ چیمہ صاحب،
دلپذیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک دوسرے کے خلاف بولنا چاہیے، اور میں یہاں اپنے جو سن رہے ہیں ان کو سے کہوں گا کہ یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے دلپذیر صاحب نے کہا کہ جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیں گے سوشل میڈیا پہ آ کے، یہ بڑا غیر مناسب ہے. مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب پاکستانی ہیلی کاپٹر اسٹیڈیم میں گرا تو اس وقت جو آواز آ رہی تھی جو کسی موبائل سے بن رہی تھی، تو اس میں کوئی ہماری کشمیری ماں تھی جو کہہ رہی تھی کہ کسی دے پتر سڑ گئے، کسی دے لال چڑھ گئے. مطلب کہ ماں تو ماں ہوتی ہے. اور اسی طرح جب ہم کشمیری دوستوں سے بھی کہیں گے، جو شاید دلپذیر صاحب کے ذہن سے نکل گیا، کہ جب آپ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ہندوستان اور بھاڑ میں جائے میں جو کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرا تو ملک ہے، تو اس سے جو پاکستان کے جانب کے لوگ ہیں ان کا بھی دل آزاری ہوتی ہے. تو آپ ایسے الفاظ نہ کہ آپ اپنے حقوق مانگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جو حقوق آپ مانگ رہے ہیں. کیوں چیمہ صاحب آپ کس پہ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے ایک ٹاپک چنا جو اس وقت پاکستان میں، اور پاکستان میں کیا، کشمیر میں کیا، پاکستان میں ہر بندے کا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. اور اگر اس آج کی گفتگو سے اگر ہم ایک مثبت میسیج دے سکتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہے صاحب بھائی ہیں، چوہے صاحب کہتے ہیں کشمیری ہیں، میں کہتا ہوں یہ پاکستانی ہیں. میرا ان کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق تھا، لیکن جس دن چودھری صاحب اکیلا ایک پاکستانی، میں کشمیری نہیں کہوں گا، ایک پاکستانی ہزاروں بندوں کے انڈینز کے سامنے کھڑا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے مار رہا تھا، اس دن سے لے کے آج تک یہ ایسے ہی ہیں جیسے میرے سگے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ان کی ایسے ہی عزت کرتا ہوں. اپنے ہاتھ سے آپ نے دیکھا ہوگا پانی پلاتا ہوں، ایسے ہی پلاتا ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں دونوں سائڈوں پہ، میں یہ نہیں کہتا، نرمی ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. ہماری قوم کو بھی میرے سمیت ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم ہوش میں جو جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ہوش کو سنبھالنا چاہیے. رہ گئی کشمیر کی بات، ہم بچپن سے سن رہے تھے، آج تک ہمیں اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. کشمیر کی ترقی ہونی چاہیے، کشمیر کی ترقی ہوگی، آپ پاکستان کی ترقی ہوگی. بالکل. ٹورزم ڈپارٹمنٹ آپ کا ترقی کرے گا. اور کشمیر تو ایسے ہے جیسے بہت سارے دنیا نے نہیں دیکھا. یقین کریں، سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس کو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہونا چاہیے، وہاں پہ روڈز بھی ہونے چاہیے، وہاں پہ ہاسپٹل بھی ہونے چاہیے. لیکن پرابلم آگے وہ جو ہے، جیسے آپ بات کر رہے تھے، ہم بھی بچپن میں سن رہے تھے کہ یار اس کو لاہور لے جاؤ. بالکل. اب ہمارے پاس فائنانس کی بھی، فنڈز کی بھی کمی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے. ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. جو بندہ کسی پارٹی کا ہے، کسی جگہ پہ اوپر ایکسٹریمزم کر رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، چاہے وہ امبیسی کے سامنے کھڑا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کھڑا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستانی جو غیرت مند لیڈرشپ ہے، یہ لفظ ہارڈ ہے تھوڑے سے، غیرت مند لیڈرشپ ہے کسی طرح کی بھی، ان کو ڈسون کرنا چاہیے. سر یہ نفرتیں ہمیں کہیں اور لے جائیں گی، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ہیں پاکستان کے، جن کے اوپر پاکستان کا وہ نام آتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پنجابی ہیں، پختون ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، کشمیری، سب کے مسائل بہت سارے سانجی ہیں. ہمارا جو ناطہ ہے، جو رشتہ ہے، وہ کلمے کا ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو آپ اپنے صفوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو نفرت پھیلاتے ہیں. آپ کی جو جائز بات ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی کسی پہ اختلاف نہیں ہے. ابھی چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں، جو چیمہ صاحب بھی اسی بات سے ایگری کرتے ہیں، بچپن سے وہ بھی یہ سن رہے ہیں، چوہے صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا بھی یہ ماننا، میرا جتنے بھی ہمارے یہ سن رہے ہیں سب کے ساتھ یہ نہ کچھ بیتا ہوگا. لیکن اس کا مقصد شاید یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں یہاں گریبان ایک دوسرے کا پکڑیں اور ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کریں، اور خاص کر اپنے ملک کے. نہ کشمیر ہم سے لگ گیا، نہ ہم پاکستان اس سے لگ گیا، نہ وہ ہم سے لگ گئے. اگر وہ شارک ہے تو ہم جسم ہیں. تو شارک جسم کے بغیر کچھ نہیں، اور جسم شارک کے بغیر کچھ نہیں. سر لاسٹ بات ہے جی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کشمیری بہت زیادہ ہے. جی جی. اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اپنے بیچ میں رکھا ہوا ہے. بڑا پیار کرتے ہیں، بھائیوں والا تعلق ہے. تو ہم کیوں آپس میں نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں
जो कश्मीर का हक है देना चाहिए, जो जायज़ हकूक़ हैं डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को भी देने चाहिए, और इन जो कश्मीरी भी को गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के मतलब, पाकिस्तान के यही लोग थे कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान के हक में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते थे इंडियन एम्बेसियों के सामने, और फिर जब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल की इंडिया के ख़िलाफ़, तो इन्होंने बहुत बड़े जुलूस निकाले, खुशी में जुलूस निकाले। तो इनको बिल्कुल इनके साथ डायलॉग करने चाहिए, इनके साथ बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। आखिरी मैसेज यही है कि खुदा रा यानी अमन कायम रखें, एक अपना जो भाईचारा यहाँ पे बना हुआ है चंद खबीस लोगों की वजह से उसको ख़राब मत करें आपस में ना। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, शायद कुछ मेरे कश्मीरी भाई इस वक्त इस बात को ना पसंद करें, लेकिन मैं अपने आप को पाकिस्तानी समझता हूँ। इसलिए अगर आप कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं बात एक ही है, लेकिन आपस में ये नफरतें मत फैलाएं इस मुल्क में जहाँ पे हम रहते हैं। पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे जलजला आया चाहे सैलाब आया, लोगों ने अपनी माँ बहनों की जो जेवर हैं वो भी दिए हैं। जब पाकिस्तान में वक्त आया कि किसी ने एक बंदे ने नारा लगाया कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो वो भी याद रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की माँ बहनें अपने कांटे उतार कर अपने जेवर उतार कर दिए। वो बात की बात है कि वो पैसा कहाँ गया किधर गया, वो टॉपिक नहीं है इस वक्त। तो ये बरकरार रहना चाहिए, ये मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पे कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। ज़रूर अपना हक मांगें, ज़रूर बोलें, लेकिन खुदा रा अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल रखें। ज़रूर जो बंदा बेगैरत है, जो अपनी यानी आपकी नस्ल पे तंजन कह रहा है, जो आपके माँ बहन को गालियाँ कर रहा है, उसको काफिर करदार तक ज़रूर पहुँचाएं कानूनी तरीके से। मैं नहीं कहता कि उसको कत्ल कर दें, मैं नहीं कहता कि उसको मारें, कानूनी तरीके से यहाँ पे बेहतरीन कानून मौजूद है। तो लेकिन खुदा रा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो और इस माहौल को मत बिगाड़ें। तो नाज़रीन, आज यही था कि तालबात आपके जो कश्मीर के हैं वो जायज़ हैं, उस पर बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है। तरीक़ाकार पे थोड़ा सा इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ होना चाहिए, उसको बदतमीज़ी में या एक दूसरे को ज़लील नहीं करना चाहिए। कहते हैं दलील से लोग इकट्ठे होते हैं, और आप जब किसी को ज़लील करते हैं तो दूरियां होती हैं। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, और हम सब के एक जैसे मसाइल हैं, और इन मसाइल से हम सब ने मिल कर ही नबर आज़मा होना है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।